بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کی کفالت اور عجیب و غریب پرورش کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس مقام پر جہاں آپ کو مسجد اقصی بیت المقدس میں ایک علیحدہ جگہ پر رکھا گیا تھا، وہاں حضرت زکریا کا مختلف قسم کے پھلوں کو دیکھ کر حیرانگی اور تعجب کا اظہار کرنا، اور آگے سے حضرت مریم کا جواب کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس معاملہ کو دیکھا تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ جو رب بے موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ بے موسم اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ اگرچہ میں بوڑھا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، تو وہ رب مجھے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عرض کی اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے عطا کر پاکیزہ اولاد۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ اب اس آیت کے تحت آج کا جو ہمارا بیان ہوگا وہ یہ کہ نیک اولاد کا طلب کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، صلحاء کی سنت ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس قسم کی دعاؤں سے نوازا ہے۔ تو اس آیت کی تحت حضرت حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں لما رآ زکریا علیہ السلام ان اللہ تعالی یرزق مریم علیہ السلام فاکہۃ الشتاء فی الصیف وفاکہۃ الصیف فی الشتاء طمع حینئذ فی الولد، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ گرمی کے موسم میں سردیوں کے پھل عطا کر رہا ہے اور سردیوں کے موسم میں گرمی کے پھل عطا کر رہا ہے، طمع حینئذ فی الولد، تو اسی وقت ان کے دل کے اندر بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر دی ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اور ایک تفسیر میں والمعنی فی ذالک المکان الطاہر الذی کان یلتقی فی زکریا علیہ السلام مریم، کہ وہ پاک جگہ، وہ مقدس مقام جہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے آ کر ملتے تھے، تو اس جگہ پر وَيَرَى مِنْ شَانِهَا يَرَى مِنْ فَضَائِلٍ وَغَرَائِبٍ تحرکت فی نفسی زکریا عاطفۃ الولد، کہ اس مقدس پاک مقام جہاں ان کی حضرت مریم سے ملاقات ہوتی، وہاں ان کو دیکھنے کے لیے جاتے، تو ایک تو وہ بی بی پاک، دوسری وہ جگہ پاک، اس پاک مقدس جگہ پر جب وہ ایسا معاملہ دیکھتے تحرکت فی نفسی زکریا عاطفۃ الولد، تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میری اولاد ہو، کہ ان نے دیکھا کہ یہ مقدس مقام ہے، مقدس جگہ ہے، کہ بے موسم پھل اللہ عطا کر رہا ہے، تو اس مقدس مقام اور جگہ کی برکت سے شاید اللہ مجھے بھی اولاد سے نوازے۔ دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی۔ وَهُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي وَهَنَ عَظْمُهُ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، تقریباً 120 سال آپ کی عمر تھی، اور آپ کی اہلیہ کی عمر
98 سال تھی، ہڈیاں آپ کی کمزور ہو چکی تھیں، بال آپ کے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ فدعا اللہ تعالی بقلب سلیم وبنفس صافیۃ وبجوارح خاشعات۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ، بالکل صاف نفس کے ساتھ اور انتہائی عاجزی کے ساتھ، بجوارح خاشعات، گر گڑاتے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کی، ان یرزقہ ذریۃ صالحہ، کہ اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرمائے۔ اب یہ حضرت زکریا کا عمل بتا رہا ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو مزارات اولیاء پر حاضری دی جاتی ہے، وہاں پر جا کر کوئی دعا کرتا ہے تو وہ حقیقت میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مزارات اولیاء کا مقام جو ہوتا ہے، وہ صاحب مزار وہ بھی باعث برکت، پھر اس کے مزار پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ مزار وہ جگہ بھی باعث برکت، تو ڈبل برکتیں وہاں ہوتی ہیں۔ وہ مزار والا بھی باعث برکت، اس کا مزار بھی باعث برکت۔ تو ایسے باعث برکت مقام اور باعث برکت ہستی کے پاس جا کر ہم مزارات اولیاء پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعا رب سے کرتے ہیں کہ اے اللہ ان پاکیزہ ہستیوں اور اس پاکیزہ جگہ کی برکت سے ہمیں اولاد عطا فرما، ہماری فلاں پریشانی دور فرما، ہماری فلاں مشکل حل فرما دے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ حضرت زکریا اللہ کے نبی ہو کر ایک پاک بی بی پاک جگہ پر وہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اولاد کے حصول کے لیے۔ تو یہی مقصد ہوتا ہے مزارات اولیاء پر، وہاں جا کر ان صاحب مزار سے اولاد نہیں مانگی جاتی، بلکہ صاحب مزار کا وسیلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ حضرت زکریا دعا تو کسی اور جگہ بھی مانگ سکتے تھے، اور پیچھے کئی سال سے مانگتے رہے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ جگہ باعث برکت ہے تو اس جگہ کی برکت اور دوسرا وہ چیز جو نظر آئی کہ اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو وہ مجھے بڑھاپے کے اندر میری بانجھ عورت کو وہ اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس موقع پر دعا کی۔ امام قرطبی اس آیت کریمہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں، دلت هذه الآیۃ علی طلب الولد ہی سنت المرسلین، کہ اولاد کا طلب کرنا یہ مرسلین کی، صدیقین کی سنت ہے۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں قد ترجم البخاری علی ھذا باب طلب الولد، کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ایک باب کا عنوان ہی اسی موضوع پر رکھا ہے، باب طلب الولد، یعنی اولاد کا طلب کرنا۔ اور پھر اس باب کے اندر جو احادیث نقل کی ہیں، ان احادیث میں ایک حدیث پاک قال صلی اللہ علیہ وسلم لأبی طلحہ حین مات ابنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اس کا پیچھے پس منظر یوں ہے کہ حضرت ابو طلحہ کسی سفر سے کچھ عرصہ کے بعد واپس آئے، تو ان کا بچہ ایک پیچھے فوت ہو چکا تھا، بیوی نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، اس کو ایک کونے میں گھر میں رکھا، اور سب گھر والوں کو منع کیا کہ ابو طلحہ کو جب تک میں نہ بتاؤں تم نے نہیں بتانا۔ تو حضرت ابو طلحہ آئے، ان نے آ کر اپنے خاوند کے لیے، حضرت ام سلیم تھی حضرت انس کی والدہ، اور ابو طلحہ انصاری حضرت انس کے یہ ستیلے والد ہیں۔ حضرت انس کے والد فوت ہو چکے تھے، تو اس کے بعد ان کی والدہ حضرت ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ انصاری سے نکاح کیا، تو وہ ان سے بچہ پیدا ہوا، تو وہ فوت ہو گیا۔ تو حضرت ام سلیم نے کھانے کا انتظام کیا، کھانا پیش کیا، کھانا کھایا، رات گزاری ان کے ساتھ، شب باشی کی۔ صبح انہوں نے پھر اپنے بچے کی اس خبر کو کس طرح پیش کیا، اپنے خاوند سے کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھے اور امانت لینے والا جب آ جائے تو کیا امین اس امانت کو واپس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے
جس کے پاس امانت رکھی ہے وہ امانت اس نے واپس کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ہمارا بچہ جس کی امانت یعنی رب کی امانت تھی، رب نے اپنی امانت کو لے لی ہے۔ اب یہ معاملہ ہوا تو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب بتایا نہیں، حضور کی بارگاہ میں نماز فجر کے لیے حاضر ہوئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضتم اللیلہ، اے ابو طلحہ کیا تم نے رات گزار دی، شب باشی کر لی؟ قال نعم، عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، تمہاری اس رات کے اس شب باشی کی اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ تو قال رجل من الانصار، ایک انصار صحابی کہتے ہیں فرأیت تسعۃ اولاد کلہم قد قرأوا القرآن، میں نے حضرت ابو طلحہ انصاری کی اولاد میں سے دیکھا 9 بیٹے اللہ نے عطا کیے، یعنی حضرت ابو طلحہ انصاری کو پھر اللہ نے بیٹا عطا کیا جن کا نام عبداللہ تھا، پھر اس سے آگے نسل چلی، 9 بیٹے ایک انصاری صحابی کہتے ہیں اللہ نے عطا کیے، اور وہ سارے کے سارے قد قرأوا القرآن، سب کے سب قاری قرآن تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے برکات عطا فرمائی حضور کی دعا سے۔ اور ایک حدیث پاک میں، بخاری میں حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کو دعا دی اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فی، اے اللہ انس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اس کی اولاد کو بھی برکتیں عطا فرما۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا جہاں اولاد کا طلب کرنا جائز، وہاں ساتھ اولاد کے اندر اولاد صالح کا طلب کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام اور دیگر انبیاء جن کی دعاؤں کا قرآن پاک میں ذکر ہے، ان انبیاء کی دعاؤں کا صدقہ جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، اور جو اولاد نورینہ سے محروم ہے اللہ ان کو اولاد نورینہ کی دولت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔